أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिन कामों की तुम्हें मनाही की जाती है अगर उनमें से तुम गुनाहाने कबीरा से बचते रहो तो हम तुम्हारे सगीरा गुनाहों से भी दरगुजर करेंगे और तुमको बहुत अच्छी इज्जत की जगह पहुँचा देंगे। और खुदा ने जो तुम में से एक दूसरे पर तरजीह दी है उसकी हवस न करो क्योंकि फजीलत तो आमाल से है। मर्दों को अपने किए का हिस्सा है और औरतों को अपने किए का हिस्सा है। और ये और बात है कि तुम खुदा से उसके फजलो करम की ख्वाहिश करो। खुदा तो हर चीज से जरूर वाकिफ है। और माँ बाप या और कराबतदार गरज जो शख्स जो तरका छोड़ जाए हमने हर एक का वाली वारिस मुकर्रर कर दिया है। और जिन लोगों से तुमने मुस्तहकम अहद किया है उनका मुकर्ररा भी तुम दे दो। बेशक खुदा तो हर चीज पर गवाह है। मर्दों का औरतों पर काबू है क्योंकि एक तो खुदा ने बाज आदमियों मर्द को बाज आदमियों औरत पर फजीलत दी है और उसके अलावा चूंकि मर्दों ने औरतों पर अपना माल खर्च किया है बस नेक बख्त बीवियां तो शौहरों की ताबेदारी करती हैं और उनके पीठ पीछे जिस तरह खुदा ने हिफाजत की वो भी हर चीज की हिफाजत करती हैं। और वो औरतें जिनके नाशुजा सरकश होने का तुम्हें अंदेशा हो तो पहले उन्हें समझाओ और उस पर न माने तो तुम उनके साथ सोना छोड़ दो और उस पर भी न माने तो मारो मगर इतना कि खून न निकले और कोई उज़्व न टूटे। बस अगर वो तुम्हारी मुती हो जाएं तो तुम भी उनके नुकसान की राह न ढूंढो। खुदा तो जरूर सबसे बरतर बुजुर्ग है। और ए हुक्काम वक्त
اگر تمہیں میاں بیوی کی پوری نااتفاقی کا طرفین سے اندیشہ ہو تو ایک ثالث پنچ مرد کے کنبے میں سے اور ایک ثالث عورت کے کنبے میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں ثالث دونوں میں میل کرا دینا چاہیں تو خدا ان دونوں کے درمیان اس کا اچھا بندوبست کر دے گا۔ خدا تو بے شک واقف و خبردار ہے، اور خدا ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پہلو میں بیٹھنے والے مصاحبین اور اپنے زر خرید لونڈی غلام کے ساتھ احسان کرو۔ بے شک خدا اکڑ کے چلنے والوں اور شیخی بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو مال خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے تو کفران نعمت کرنے والوں کے واسطے سخت ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ محض لوگوں کے دکھانے کے واسطے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور نہ خدا ہی پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، خدا بھی ان کے ساتھ نہیں، کیونکہ ان کا ساتھی تو شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کیا ہی برا ساتھی ہے۔ اور اگر یہ لوگ خدا اور روز آخرت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے انہیں دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے تو ان پر کیا آفت آ جاتی، اور خدا تو ان سے خوب واقف ہے۔ خدا تو ہرگز ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اگر ذرہ برابر بھی کسی کی کوئی نیکی ہو تو اس کو دونا کرتا ہے اور اپنی طرف سے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خیر دنیا میں تو جو چاہیں کریں، بھلا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر گروہ کے گواہ طلب کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو ان سب پر گواہ کی حیثیت میں طلب کریں گے۔ اس دن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ پیوند خاک ہو جاتے اور ان کے اوپر سے زمین برابر کر دی جاتی، اور افسوس یہ لوگ خدا سے کوئی بات اس دن چھپا بھی نہ سکیں گے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔